बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे व्यूवर्स, आज हम फिर बाबा साईं महमूद के पास पहुँचे हैं। तो साईं महमूद बाबा यहाँ जंगल के इलाके में आए हुए हैं। तो आइए चलिए उनसे मुलाकात करके हम अपने अगले विलाग का आगाज़ करते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बिस्मिल्लाह। आज हुजूर यहाँ आए हुए हैं आप? बस ऐसे ही है ना, जिधर दिल करता है चले जाते हैं, जहाँ जगह महफूज मिलती है वहाँ चले जाते हैं। अच्छा, ये मज़ार किन के हैं? ये इधर के घुमाएं। जिम्मेदार हैं, उसकी कब्र है। अच्छा अच्छा, जी जी। यानी ये जो अब यहाँ पे जिनकी रिहाइश है उनके वालिद साहब, जिनकी ये जमीन है ना, उनके उनके वालिद बुजुर्ग साहब की। हैं। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हमें यहाँ थोड़ा सा सुकून मिला कि ये सुकून की जगह चल, यहीं बैठ जाते हैं सही थोड़ी देर के लिए। और आप सुनाए क्या हाल है? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला का करम है। आप सुनाएं, आपकी तबीयत शुक्र है सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चंद सवालात मैं करूँगा। हमने ये जो अगला विलाग बनाना है, ठीक है, तो कोई थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे हो जाएगी। बाबा जी, आज हम आपको मिलने के लिए आए हैं। जी जी और एक दिल में ये सवाल पैदा हुआ है जी जी कि बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात पाए जाते हैं उम्मत मुस्लिमा के अंदर। जी जी। मतलब एक दूसरे की जो ये जो फ़िरका वारियत है और लोग फ़िरकों के अंदर बट गए हैं, और बड़ा अजीब सा एक मतलब माहौल बन गया है कि हर बंदा कहता है जी कि मैं हक पर हूँ और दूसरा बंदा जो है जी वो हक पर नहीं है। तो इसके बारे में कुछ थोड़ा सा इन मामलात के ऊपर रोशनी डालेंगे आप कि ये क्या हो रहा है? उम्मत मुस्लिमा फ़िरकों के अंदर बटी हुई है, हर बंदा अपने अपने मतलब शवाहिद दे रहा है, एक दूसरे को काफिर कह रहा है तो वो उसको काफिर कह रहा है। तो फिर ये तो पता चलना चाहिए ना कि मुसलमान कौन है। अगर एक बंदा कहता है तुम काफिर हो, दूसरा कहता है तुम काफिर हो, तो मुसलमान कौन से हैं? फिर ये कलमा तो ये पढ़ते हैं। देखिए जी, सबसे पहले बात तो ये है, मैं हमेशा आपसे इसी मौजू पे बात करता हूँ, गुफ्तगू पहले करता हूँ कलमा तैयब से। जी जी। अगर हम अपना कलमा तैयब सही कर लें, उसको समझ लें कि हमारा कलमा क्या है, तो मेरा तो ख्याल है ये इख्तलाफात नहीं होंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है बहतान लगाना किसी पे बिला वजह। ठीक है। दूसरी बात, कलमा तैयब हमारा नफ़ी है कि हम किसी दूसरे को हकीर नहीं समझ सकते, नफ़ी अपनी करनी है, लेकिन हम दूसरे को हकारत की नज़र से देखते हैं। तो दूसरा, कुरान पाक में अल्लाह वहदहु ला शरीक ने फरमाया कि वो मुशरिक जो दीन के टुकड़े करते हैं और ग्रोह बनाते हैं। ये कुरान की बात है, मेरी बात नहीं है। ये कुरान कहता है कि मुशरिक जो दीन के टुकड़े करते हैं और ग्रोह बनाते हैं, खबरदार किसी ग्रोह में ना जाना। तो अब मसला ये है कि हमने अपने कलमे को तो दुरुस्त नहीं किया। जिसके पास थोड़ा सा इल्म आ गया, उसने रट्टा लगाया, रट्टा लगा के और मकसद कि उसने दावा कर दिया कि मेरे पास बहुत ज़्यादा इल्म है, जो मैं जानता हूँ वो दूसरा नहीं जानता। ठीक है। चार चीज़ें हमेशा मैं इस बात पे बयान करता हूँ कि चार चीज़ें इंसान को गुमराह करती हैं। जी जी। वो चार कौन सी हैं? ज़्यादा हुस्न भी इंसान को गुमराह कर देता है, ज़्यादा ताकत भी गुमराह कर देती है, और ज़्यादा दौलत भी गुमराह कर देती है, और ज़्यादा इल्म भी गुमराह कर देता है। क्योंकि इन चारों चीज़ों में इंसान के अंदर एक तकब्बर आ जाता है। सही। जो तकब्बर है ना, वो मेरे अल्लाह करीम को पसंद नहीं है। सही। ठीक है। सबसे पहले तो हमें चाहिए कि इस चीज़ से निकलना, बाहर आना। और कुरान पाक का फरमान है कि हर एक के जानने वाले के ऊपर एक और जानने वाला है। जी जी जी। कभी किसी से बढ़कर ना होना, कि बड़ा ना बनना। सही। ठीक है। जब हमारे में ये चीज़ें आ जाएंगी, हम इस चीज़ पे फॉलो करेंगे, तो मेरा तो ख्याल है ये इख्तलाफात ख़त्म हो जाएंगे। इख्तलाफात सिर्फ ज़्यादा ऐसी चीज़ के हैं, हर फिरका कहता है कि यार मैं सही हूँ, दूसरा गलत है। और सब फिरके जितने भी हैं वो कुरान में ही दिखाते हैं कि यो जी कुरान ये कह रहा है, कुरान ये कह रहा है, कुरान ये कह रहा है। तो इसी यही दलील है ना, सब ने दलील को जो है ना अख्तियार किया। अच्छा, अब देखना ये है कि हम इस चीज़ से कैसे निकल सकते हैं। वो सबसे पहले कलमा तैयब है। ठीक है। जो अक्सर मैं देखो, मेरा जो मौजू है ना, मेरी जो कोशिश है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाना चाहता, तो मैं तो सिर्फ अपने कलमा तैयब को दुरुस्त करना चाहता हूँ कि हर मुसलमान अपना कलमा दुरुस्त कर लें, ताकि इस नफरत से बच जाएं। कोई भी फिरका है जी जी, वो अपने अकीदे के साथ नमाज पढ़ता है जी, वो पढ़े, सही। ना जाने अल्लाह को किसका वो अंदाज पसंद होगा।
ٹھیک ہے، اس پہ اختلافات نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپ کو اس بات پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کوئی کس طریقے سے نماز ہاں نا اس میں اختلاف ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ دیکھو شیعہ کے گھر پیدا ہوا شیعہ بنے گا، سنی کے گھر پیدا ہوا بچہ وہ سنی بنے گا، وہابی کا گھر پیدا ہوا بچہ وہ وہابی بنے گا. جس گھر میں وہ پیدا ہوا نا جی جی وہ اسی اپنا سے بنے گا. ٹھیک ہے، اور جو گھر میں تعلیمات ملے گی تو بچہ جو ہوتا ہے نا وہ ایک کمپیوٹر کی مانند ہوتا ہے کہ جیسے آپ کمپیوٹر میں کوئی چیز فیلڈ کر دیتے ہیں، اسی طرح بچہ اس کے ذہن میں جو آپ نے فیلڈ کر دیا جی 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 تو وہ سیف ہو گیا. تو اس لیے ہمارا تمام فرقوں سے کوئی اختلافات نہیں، ہمارا اختلافات ہے تو صرف اور صرف جھوٹ سے، غیبت سے، بدعت سے، چغلی سے، بے حیائیوں سے اور بہتان سے، شرک سے، کفر سے. ٹھیک ہے، ہمارا اختلافات صرف انہوں چیزوں سے ہے کہ ہم منافق نہ بن جائیں کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو پڑھا ہے لیکن اس کی بات نہیں مانی. ٹھیک ہے، اس چیز سے خوف ہونا چاہیے. دوسرا ظلم، جو ظلم ہے نا وہ کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتا. اگر کوئی کہے نا کہ میں نے اکثر میں حضرات سے سنتا ہوں کہ جی جس نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا وہ بخشا جائے گا، اس کو معافی مل جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ملاوٹ کی یا دھوکہ کیا وہ میری امت میں سے نہیں ہے. جب سونا نبی فرماتا ہے کہ وہ میرا امتی نہیں ہے تو پھر اس کی بخشش کون کروائے گا؟ جی 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 بالکل واضح حدیث پاک ہے، من غش فلیس منا. جی جی، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اسی لیے اسی طرح ظالم کا ہے کہ وہ مسلمان ظالم نہیں ہو سکتا کیونکہ مسلمان کے بعد مومن ہے. تو مومن تو جو ہے وہ تو یہ کیڑی ہے، یہ بھی پاؤں کے نیچے نہیں آنے دیتا. صحیح. تو وہ اپنا لقمہ بھی کسی دوسرے کو کھلا دیتا ہے، وہ بھی نہیں کھاتا کہ یار یہ بھوکا یہ کھا لے. تو مومن کی تو وہ شان ہے. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. تمام فرقے جو ہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گلدستہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے، اس میں جو متقی پرہیزگار ہے، جو اچھا انسان ہے، جس نے اس کلمے کو صحیح طریقے سے جانا اور قرآن کے پیغام کو صحیح طریقے سے جانا، وہ اچھا انسان ہے. ٹھیک ہے، قرآن پاک فرماتا ہے کہ انسان بن نہیں تو جانور سے بدتر ہے. صحیح. تو ہمیں انسان بننے کی ضرورت ہے. تو جب ہم کلمہ طیب درست کریں گے تو انشاءاللہ 100% وہ اس میں جو یہ چھوٹی موٹی کمی کوتاہی وہ ختم ہو جائیں گی. یہ جس طریقے سے مثال کے طور پر ایک بندہ اپنے انداز میں نماز پڑھ رہا ہے، جی جی، یعنی آپ کا جو ذہن ہے آپ کو ان چیزوں سے کوئی اختلاف نہیں ہے جی نہیں کہ کوئی کس طریقے سے نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے. دیکھو کسی نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی، ہاتھ باندھ کے پڑھی، وہ اس کا اپنا انداز ہے. ٹھیک ہے، جیسے اس کو اس نے سکھایا اس نے اسی طرح پڑھ لی. رب کی ذات پاک فرماتی ہے کہ میرا تعلق جو ہے وہ ہے قلب کے ساتھ، تیری نیت کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو جب آپ کی نیت ٹھیک ہے، آپ کا قلب صاف ہے، تو میرا تو خیال ہے وہ اللہ کے قریب ہے. ٹھیک ہے، تو اس بات پہ اختلافات نہیں ہونا چاہیے. یہ ہر فرقے کا اپنا اپنا ہے. تو ہمیں انسان بننا چاہیے اور کلمہ طیب درست کرنا چاہیے، اور تاکہ ہم اس منافقت سے بچ جائیں، اس ظلم سے بچ جائیں. اگر کلمہ صحیح ہو گیا تو نہ ہم منافق ہو سکتے ہیں نہ ہم ظالم ہو سکتے ہیں. اچھا، ایک بندہ ہے مثال کے طور پر وہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، مطلب ساری چیزوں کو پورا کر رہا ہے. اب بعض لوگوں کو سنتے ہوئے یہ ملا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا. تو یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ایک بندہ کسی کا حق کھا کے بیٹھا ہوا ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے یا ظلم کرتا ہے تو اس کا انجام کیسے کس طرح کا ہونے والا ہے؟ یہ بھی تو فرمان سنا ہوگا نا آپ نے کہ ایسی نمازیں قیامت والے دن تیرے منہ پر پھینکی جائیں گی. وہ کون سی نماز ہے؟ وہ تو اس طرف لے جاتے ہیں جی کہ نماز کا انداز درست نہیں ہوگا یا مطلب اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا. طریقہ کار کرنا نا، طریقے کی بات نہیں ہے. یہ دیکھو درویش نے کون سی نماز پڑھی ہے، درویش نے کیا کام کیا ہے. جی جی آپ دیکھتے ہیں نا جس پہ لوگ طرح طرح کے فتوے بھی لگاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے وہ کام کیا. صحیح. حضرت خواجہ ویس کرنی سرکار فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ چہرہ کیمرے کی طرف رکھیے، آپ کی ذرا پہلا کلمہ طیب جی جی کیا ہے کہ اپنے سے دوسرے کو افضل جان. صحیح. دوسرے کلمے کے بارے میں فرمایا کہ دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کر. صحیح. تیسرے کلمے میں فرمایا کہ وہ کام نہیں کرنا جس کام سے اللہ اور اللہ کے محبوب نے منع فرمایا. صحیح. تو اکثر عالم حضرات کہتے ہیں یار کم سے کم آپ کو 3 کلمے تو آنے چاہیے نا. جی جی جی. تو یہ نہیں بتاتے کہ یار اس کا ریزن کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تاکہ ہمیں کم از کم
3 کلمے اس لیے آنے چاہیے کہ تیسرے کلمے کی جو تشریح فرمائی ہے وہ عاشق رسول ہے، تو وہ کام نہیں کرنا جس کام سے اللہ اور اللہ کے محبوب نے منع فرمایا. ٹھیک ہے، تو باقی نماز کا ایشو نہیں ہونا چاہیے، وہ ہر بندے کی اپنی نماز ہے، وہ رب کا اور یعنی بندے کا کوئی معاملہ ہے. بندہ مثال کے طور پر کچھ ایسے کام کر لیتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے علاوہ ہوتے ہیں، تو پھر اس کو اس کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیں آپ کا یہ خیال؟ ہاں، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو ظلم بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو چوری بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو جھوٹ بھی بولتے ہیں، تو آپ کا وہ جو کلمہ طیب وہ کہاں جائے گا جو اللہ پاک سے آپ نے وعدہ کیا ہے؟ تو انہ تبرد بالکفر والشرک والکذب والغیبۃ والبدعۃ والنمات والفحشاء والبہتان والمعاصی. جی وہ کلمہ کدھر جائے گا؟ صحیح. دیکھو نا کہ آپ تو پاک ہی نہیں ہوئے. سلطان العارف میں سرکار فرماتے ہیں کہ پاک کدے پلیت نہیں ہوندے پاویں رہن وچ پلیتی ہو. کیا بات. پلیت کدے پاک نہیں ہوندے پاویں رہن وچ مسیتی ہو. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یار ہم نے بس غسل کر لیا، وضو کر لیا تو ہم پاک ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں ہم کیسے حاضر ہو سکتے ہیں جب تک ہمارا قلب ہی پاک نہ ہوا؟ یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ من بھی صاف ہونا چاہیے، تن بھی صاف، تن بھی صاف ہونا چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا. من صفا تن صفا قول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے. تو یہ چیزیں اور میرا تو خیال ہے یہ جتنا پیغام آپ دے رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان کو پسند آئے گا. ویڈیو لمبی ہو جائے گی، انشاءاللہ اگلے ولاگ کے اندر مزید سائیں بابا محمود سے ملاقات کریں گے، مزید گفتگو آگے چلے گی انشاءاللہ. لیکن ویڈیو کو یہاں کلوز کرنا پڑے گا کہ پھر ہر بندے کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، اتنا ٹائم نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ کے اندر. السلام علیکم.